اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد پاکستان میں تعلیمی سرگرمیاں بحال فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آپ کی جانب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ سر ہم ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد کیا کریں، تو آج میں آپ کو اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد کس کس فیلڈ میں اور کون کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے۔ یہ تمام تر جو معلومات ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس ایروسپیس، ایرونیٹیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، یہ جو میجر اس کی فیلڈز ہیں انجینئرنگ کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کمپیوٹر سائنس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، بی ایس میتھمیٹکس میں لے سکتے ہیں، بی ایس فزکس میں، بی ایس کیمسٹری میں۔ یہ اس کی ڈومینز ہیں، اس کے اندر آپ آگے اپنے آپ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آنے والے کوئی 10-15 سالوں میں ہمارے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر یہ روبوٹک سائنس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ مشینی جو روبوٹس ہیں وہ ہمارے ہیومنس کی جگہ لے لیں گے، وہی فیکٹریوں میں، ملوں میں یہ ساری چیزیں جو کام ہیں وہ کریں گے۔ تو آپ روبوٹک انجینئرنگ میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یہ ایک لیٹسٹ اور نئی فیلڈ ہے۔ تو آپ ایرونیٹیکل انجینئرنگ کر سکتے ہیں، ایروسپیس بھی۔ یہ جو ہیں مثلاً آپ اگر ایرونیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں تو آپ پاکستان ایئر فورس میں ایز اے انجینئر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایروسپیس کرتے ہیں تو آپ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے جو ادارے ہیں اسپارکو میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں ان میں جا سکتے ہیں، مثلاً پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اندر بھی انجینئرنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ایک لیٹسٹ اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہاں پر پیاس یونیورسٹی جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے یہ کروا رہی ہے انجینئرنگ، تو آپ وہاں پر بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے ایڈمیشن کس ادارے میں اور کیسے لینا ہے، یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو اکثریت طلباء کو معلوم نہیں ہوتی کہ ہم نے انجینئرنگ کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ویریفائڈ ہمیں یونیورسٹی کون سی ملے گی۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں، وہاں پر آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی کہ ہمارے پاس یہ یونیورسٹیز ویریفائڈ ہیں، آپ نے ان یونیورسٹیز میں جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ایفیلیٹڈ ہیں۔ سم ٹائم یہ انلیگل کیمپسز بھی آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن جب وہ ایچ ای سی سے ریکگنائز نہیں ہوتی، ویریفائڈ نہیں ہوتی، اس وقت ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے حوالے سے آپ ایک پوری وہ ڈیٹیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ پری انجینئرنگ کرنے کے بعد اگر آپ کا انجینئرنگ میں نہیں ہوتا ایڈمیشن تو آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس میں لے سکتے ہیں، بی ایس کیمسٹری میں، بی ایس فزکس میں، اور ڈفرینٹ فیلڈز ہیں۔ اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کے اندر اس وقت ٹیکنیکل کیڈٹ کورس، یعنی جس کا ابریویشن ہے ٹی سی سی، ٹیکنیکل کیڈٹ کورس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کل ہی وہ اناؤنس ہوئی ہیں جابس، تو آپ وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پاکستان آرمی کے اندر وہ جو انجینئرنگ ہے وہ کروائی جائے گی، پڑھائی بھی ہوگی، ساتھ میں وہ آپ کو کمیشن آفیسر کا رینک مل جائے گا، تو ایک یہ بھی وے ہے۔ تو آپ پی ایف میں بھی ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے انجینئرنگ کے بعد بی ایس فزکس، کیمسٹری یا ایروسپیس میں اسٹڈی کیا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ اگر آپ بی ایس کیمسٹری کرتے ہیں تو آپ پنجاب فرینزک لیب میں بھی جا سکتے ہیں۔ کیمسٹری کے آگے بے شمار فیلڈز ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ویریفائڈ یونیورسٹی سے اپنی جو بی ایس انجینئرنگ ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ اس میں ڈفرینٹ فیلڈز ہیں
اور یہاں پر میں ایک اور بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے یا نیا سبجیکٹ ہے آپ نے اس میں کرنا ہے. تو میری والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو جو ان کا من چاہے، جو ان کی مرضی ہے، ان کو اس کے مطابق کام کرنے دیا جائے. نہ یہ کہ جی آپ نے بیٹا ہمارے مطابق کرنا، تو پھر اس طرح وہ بچے کے اوپر بھی بوجھ ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر پائے گا. تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کہاں کہاں یہ اپنا کر سکتے ہیں. اس کے بعد IBA، NUST، فاسٹ، کامسیٹ، یہ جو بڑی بڑی میجر یونیورسٹیز ہیں یہ انجینئرنگ کے حوالے سے اچھے پلیٹ فارم ہیں، تو آپ یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک پاکستان کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی ہے NUST، اس کے بعد جو ہے غلام اسحاق خان یونیورسٹی. تو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن وہی لے سکتے ہیں جن کے پاس ذرا سرمایہ زیادہ ہے. بھاری سرمایہ کے ساتھ آپ لوگ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، جو کہ پاکستان میں تھوڑا سا اگر آپ کو کوشش کریں، میری آپ کو ایڈوائس ہے خدا را آپ سرکاری یونیورسٹی سے انجینئرنگ کریں، اس میں بہت زیادہ بینیفٹ ہیں. جو پاکستان کے اندر سرکاری یونیورسٹیز ہیں وہاں پر آپ کے لیے مواقع اچھے ہیں. مثلاً فیسز کم ہیں، ان کا جو سٹاف ہوتا ہے اوور آل فیکلٹی PhD ہوتی ہے اور ایڈوانس بہت ہوتے ہیں. ان کے ریسرچ آرٹیکل اور ڈفرینٹ جو ہے نئی پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا، تو یہاں پر میں عزیز طلبہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، لیکن اس ملک کو بھی آپ کچھ دیں. کہ مثلاً آپ نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا، آپ کو اس ملک کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی بنائیں جو آج سے پہلے کسی نے نہ بنائی ہو. مثلاً کہ آپ کی انجینئرنگ کرنے کا ملک، آپ کے خاندان اور ملت کو فائدہ ہونا چاہیے. مثلاً کہ آپ نے ایک فقط ڈگری لینے کے لیے پری انجینئرنگ کے بعد کوئی بھی فیلڈ چوز کیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس ملک کو کچھ دے کر جائیں. کہ مثلاً آپ کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے، تو پھر وہ ویل اینڈ گڈ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ایسا کام کریں جس سے پاکستان، آپ کے والدین اور آپ کے دوست احباب خوش ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جب بھی ایڈمیشن لینا ہے انجینئرنگ کی فیلڈ میں، تو آپ نے ایک جو میں نے آپ کو ڈومین بتائی ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی، پیک جسے بولا جاتا ہے، تو آپ نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے، تو آپ کو ویریفائڈ یونیورسٹیز مل جائیں گی. تو آپ نے خدا را جو ہے وہ ویریفائڈ یونیورسٹی سے ڈگری کرنی ہے. پرائیویٹ کی کوشش کریں، پرائیویٹ جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پر، جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں سے نہ ہی کریں تو بہتر ہے. کیونکہ جو سرکاری یونیورسٹیز کے بینیفٹس ہوتے ہیں، جو ان کی لائف ہوتی ہے، اور جو کیمپس ہوتا ہے، اور جو ٹیچر، جو فیکلٹی، اسٹاف ویل اینڈ گڈ اور بہت ہی شاندار ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مثلاً عالمی سطح کے جو معیارات ہیں اس کے اوپر وہ سرکاری یونیورسٹیز کے پروفیسر پورا اترتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو یہ جو آپ کے اندر مسائل تھے کہ جی سر ہم کس طرح پری انجینئرنگ کریں گے، کیا کریں گے، تو آپ کے لیے ایک میں نے وہ بتا دیا ہے رائے حل کہ آپ نے اس طریقے سے اس طرح سے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ پری انجینئرنگ کے اندر اپنا ایک مقام، معیار پیدا کریں گے اور اس ملک اور قوم کا نام روشن کریں گے. تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.